سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماضی سے توبہ کرنا، خاص کر کے امتحان سے کچھ پہلے تو لازمی کرنا۔ یہ توبہ تو ہر روز انسان کو کرنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، اپنا ریکارڈ صاف کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ اسی رات توبہ انسان کو موت آ جائے تو انسان کا ریکارڈ صاف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لے گویا اس نے کوئی گناہ کیے نہیں۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ صبح سے ٹائٹ گناہ کرو اور رات کو توبہ کرو، نہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا، لیکن توبہ لازمی کرنا ہے۔ انسان میں غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کرے تو ریکارڈ صاف ہو جائے۔ نیت آپ نے صاف رکھنی، اپنی نیت کی تصحیح رکھنی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پوزیشن لوں گا اور میرے اخبار میں فوٹو آئے گا اور میں مشہور ہو جاؤں گا، تو مشہور ہونے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، یار پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ قمیص نکال کر روڈ پہ چلے اور اس کے اوپر لکھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو آپ بہت زیادہ مشہور ہو جائیں گے۔ صحیح، روڈ پہ جائے، لسانی چوک پہ کھڑے ہو جائے کچھ دیر کے لیے، کچھ میڈیا بھی آپ کو مشہور کر دے گی، آپ خود مشہور ہو جائے، بہت سارے طریقے۔ صحیح، اعمال و اخلاق کی حفاظت کرو، صحیح، کہ اپنے اعمال آپ کے درست ہو اور آپ کے اخلاق درست ہو۔ یہ آپ کے ایگزام پر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس جتنا محنت کر سکتے ہو کرو، جو بہت زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بد اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اپنے اخلاق کو اپنے درست کرنا۔ اس کا بیس بند کرو۔ اچھا یہ آگے ابھی الحمدللہ تھوڑا زور کم لگانا پڑے۔ ماشاء اللہ، صحیح، تو کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ہاں، اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ صحیح، جو جتنا زیادہ اساتذہ کا ادب اور احترام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اچھے ایگزام کلیئر کرے گا اور اللہ پاک اس کو اتنی ہی ترقی دے گا۔ ہم جب سائنس کالج میں پڑھتے تھے، ہمارے دوست تھے، یہ موٹا پہلوان اور بہت زیادہ اللہ پاک نے اس کو صحت دی تھی، تو ہمارا گروپ تھا، تو ہم باتیں کر رہے تھے، تو استاد نے ہمیں بلایا، وہ ہمیں نہیں ہو پہلوان کو بلایا، کدھر آ، یہ بھی ہمیں اٹھ کر ایسے ایسے جا رہے ہیں نا۔ جیسے ہی کہ استاد نے ایک تپڑ مارا، ایسے گھوم کر واپس آ گئے۔ جب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، ہم لوگ شرارتی لوگ ہیں، شرم نہیں آتی یار، کالج میں ہوتے ہوئے تم نے تپڑ کا ہے، یہ کرو، جاؤ مارو اس کو، پمپ کر رہے تھے کہ کچھ کر لے، لیکن اس نے کہا نہیں یہ میرا استاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک تپڑ مارا ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرا استاد ہے۔ وہی بندہ ہے آج پرنسپل ہے دبئی کی کسی کالج میں، صحیح، آپ کی انجینئرنگ کی سائڈ سے۔ تو یہ اساتذہ کا ادب ہے۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ذہین لڑکے ایسے تھے جو اساتذہ کو پسانے کے لیے کوشچنز کرتے کہ ایک تو ہوتے ہیں استاد سے کوشچن کرتے انسان اچھی بات ہے، بعض یہ ہوتے ہیں کہ استاد کو نیچا دکھانے کے لیے اس سے کوشچن کرتے تھے، پھر استاد بیچارہ کبھی پھنس جاتا تھا، کمزور ہوتا جس کی اپنے سبجیکٹ پہ گرپ نہیں ہوتی، تو پھر یہ پیچھے سے کیا کرتا، ہنستا رہتا۔ پوزیشن ہی لی اس لڑکے نے، لیکن دین کا تعلیم حاصل کرنا، لیکن دستار بندی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، آج سعودی عرب میں عرب کے گھوڑے دھوتا ہے، عربوں کے گھوڑے پال رہے اور اس کو سدھار رہے، یہ اس کی قسمت میں، حالانکہ پوزیشن ہولڈر لڑکا ہے۔ تو اساتذہ کے ادب اور احترام بہت لازمی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ جب دعا کرو تو آپ ایسی دعا کرو کہ آپ محنت کو کچھ جانتے ہو، یوں سمجھو کہ آپ نے محنت بالکل کی نہیں، صرف دعا پر ہو رہا، لیکن جب آپ محنت کرو تو پھر یوں سمجھو کہ آپ دعا کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو کامیاب کرتی ہے، دعا پلس محنت۔ ہمارے ہاں دونوں طرف ایکسٹریم، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف دعاؤں پر ان کو گزارا ہوتا ہے، مفتی صاحب کی وظیفہ تو بتاؤ امتحان، مفتی صاحب یہ تو کرو یہ تو کرو، صرف دعاؤں پر۔ بعض لوگ پھر صرف محنت دعا کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی سب کچھ، تو یہ سب کچھ نہیں، یہ دونوں ملا کر انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اچھا یہ تو تھا روحانی تیاری، جسمانی تیاری میں تیاری کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ منصوبہ بندی کرنی، صحیح، منصوبہ بندی کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے جانا ہو چشمہ چوزی، صحیح، تو آپ جب پکڑتے ہو رکشا تو آپ کیا کہتے ہو؟